بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ آج کی ویڈیو میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ نماز میں سب سے پہلی رکعت میں اگر کسی فرد نے سورت ناس پڑھ لی، پہلی رکعت ہے اور سورت ناس پڑھ لی ہے، اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بعض لوگ، میں نے یوں سنا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے، سورت ناس پہلے پڑھ لیں تو وہ نماز کو توڑ دیتے ہیں اور دوبارہ سے دوبارہ نماز کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ سورت ناس پڑھ لی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سورت فلق پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، سورت اخلاص پڑھ لیں، سورت کافرون پڑھ لیں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے وہ آپ احباب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ 2 رکعت والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، 4 والی، 3 والی، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھیں اس کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ اس سورت کے بعد میں آتی ہو قرآن مجید۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورت پڑھی سورت الکوثر، اب دوسری رکعت میں کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو سورت کوثر کے بعد والی صورتیں ہیں ان میں سے آپ کوئی سورت پڑھیں، نہ کہ اس سورت الکوثر سے پہلے والی سورت، سورت فیل، سورت قریش یا اسی طرح سورت العصر۔ اگر یہ صورتیں پڑھیں گے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر پڑھے تو اس کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھنی ہے اس سے بعد والی کوئی سورت دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، پہلے والی نہیں پڑھنی، ایک بات۔ دوسری بات کہ اب اس نے پہلی رکعت میں سورت ناس پڑھ لی ہے، اب یہ کیا کرے؟ اب اس کو نہ نماز توڑنے کی ضرورت ہے، نہ ہی پیچھے والی کسی سورت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے لیے اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بھی سورت ناس پڑھ لے، اگر 3 والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں بھی سورت ناس پڑھ لے، اور 4 رکعت میں نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو اس صورت میں چوتھی رکعت میں بھی سورت ناس پڑھ لے اور اس کے بعد سلام پھیر لے۔ اس کی نماز کے اوپر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس نے پہلے سورت ناس پڑھ لی ہے پھر بعد میں سورت فلق پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اور اگر پہلی دوسری مرتبہ اس نے کیا اور جانتے بوجھتے نہیں کیا بلکہ انجانے سے ہو گیا تو پھر مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا عمل کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب سامعین کو بھی، دین کو سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔